اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. لطفاً توجہ کنی، برائے مہربانی توجہ کیجیے. کل آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ کسی بھی جملے میں آخر میں جب فعل آتا ہے تو فعل فاعل کے مطابق آتا ہے. کس کے مطابق؟ فاعل، یعنی جیسا کام کرنے والا ہوتا ہے ویسا ہی فعل آتا ہے، صیغہ لایا جاتا ہے. فاعل اگر واحد غائب ہے تو صیغہ بھی واحد غائب کا آئے گا. فاعل اگر جمع غائب ہے تو صیغہ بھی جمع ہے نا. سمجھا بھی دیا ہم. بس ایک چیز جو رہ گئی وہ یہ ہے سمجھنے کی آپ لوگوں کے کہ کبھی کبھی فاعل ضمیر کی شکل میں آتا ہے. فاعل کیا ہے؟ ضمیر کی شکل میں آ جاتا ہے جو کلام کے ابتدا میں ہوتا ہے، جیسے او، آنہا، تو، شما، من، ما، ہے نا. او رب، وہ گیا. اب او واحد غائب ہے تو رفت یہ بھی واحد غائب کا صیغہ آئے گا. آنہا، وہ سب جمع غائب ہیں تو اب جو صیغہ آئے گا وہ بھی جمع غائب گا. آنہا رفتند ہے نا. تو واحد حاضر آ گیا تو صیغہ بھی واحد حاضر گا. تو رفتی، شما رفتید، من رفتم، ما رفتم. ٹھیک ہے. تو اگر ضمیر ہے شروع میں تو یہ بات بالکل آسان ہوتی ہے. ضمیر کے مطابق ہم کو کیا لانا ہے مولانا؟ صیغہ لانا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ضمیر تو ہوتی ہے لیکن ضمیر سے پہلے کوئی ایک اور دوسرا کلمہ ہوتا ہے. تنہا ضمیر نہیں ہوتی ہے بلکہ ضمیر سے پہلے کچھ اور ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا اگر ضمیر سے پہلے کوئی کلمہ آ گیا ہے تو سمجھیے کہ فاعل وہی کلمہ ہے، ضمیر نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ضمیر اگر اکیلی ہے، ضمیر سے پہلے کچھ نہیں ہے تو سمجھیے کہ فاعل ضمیر ہے. لیکن اگر ضمیر سے پہلے کچھ آ گیا ہے، برادر، خواہر، دختر، فلاں فلاں کچھ بھی، برادر من، دختر شما، مادر فلانی، تو سمجھ جائیے کہ یہ جو ضمیر سے پہلے کلمہ آ رہا ہے یہی کیا ہے؟ فاعل ہے. لہذا آخر میں جو صیغہ لائیں گے، جو فعل لائیں گے وہ ضمیر سے پہلے والے کلمے کے مطابق لائیں گے، ضمیر کے مطابق نہیں لائیں گے. پہلے ضمیر کے مطابق لائیں گے تو غلط ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پر برادر ماں، کیا ہے؟ برادر ماں. ماں تو جمع غائب، جمع متکلم ہے نا. ماں جمع متکلم، لیکن برادر آ گیا ہے ماں سے پہلے. تو اب لاسٹ میں جو فعل لائیں گے تو وہ ماں کے مطابق نہیں لائیں گے بلکہ ماں سے پہلے جو برادر آیا ہے اس کے مطابق لائیں گے، ہے نا. کہیں گے برادر ماں دکتر است لائیں گے. لیکن ایک ماں دکتر ہستین اگر برادر نہیں ہوتا، سیدھے سیدھے ضمیر ہوتی تو. یہ تو اتنا یاد رکھیے گا کہ اگر جملے کے شروع میں ضمیر آتی ہے، ضمیر سے پہلے کچھ اور نہیں ہوتا ہے، تو لاسٹ میں جو فعل لایا جائے گا وہ اسی ضمیر کے مطابق ہوگا. جیسی ضمیر ویسا صیغہ. ضمیر واحد غائب تو صیغہ واحد غائب، ضمیر جمع غائب تو وہ بھی جمع غائب، ضمیر واحد متکلم تو پھر صیغہ بھی واحد متکلم. لیکن اگر ضمیر سے پہلے کوئی کلمہ آ گیا تو ضمیر سے پہلے جو کلمہ آتا ہے وہ دو ہی طریقے کا ہوتا ہے، یا مفرد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے. یا مفرد ہوتا ہے یا مفرد ہوگا تو واحد غائب کا مفرد واحد غائب کا لائیں گے صیغہ. اور اگر ضمیر سے پہلے والا کلمہ جمع کا ہوگا تو جمع غائب کا صیغہ لائیں گے. جیسے کہیں گے برادر ماں دکتر اس. اب کہیں گے برادران ماں. اب برادران جمع ہے برادر کی، ہے نا. برادر ماں دکتر ہستند آ جائے گا، ہے نا. کہیں گے پدر من معلم اس. پدر من معلم اس.
پدران ما معلم ہستن معلمان آگے، تو بھائی وہی کہہ رہے ہیں بگوئیم نہ گوئیم، یہ جو میں نے بتایا ہے ٹھیک ہے، اسی قاعدے قانون کے تحت یہاں پر آپ کو کہنا ہے، اور جو اس قاعدے قانون کے خلاف ہے اس کو نہیں کہنا ہے۔ دیکھیں من درس فارسی می خانم، یہاں من آ گیا تو آخر میں اسی کے اعتبار سے می خانم آ گیا، میں فارسی سبق پڑھتا ہوں۔ برادر من درس فارسی می خاند، اب یہاں دیکھیں ضمیر سے پہلے برادر آیا ہے، تو صیغہ برادر کے لیے لائے ہیں، ضمیر کے لیے نہیں لائے۔ میلا کہتے برادر من درس می خانم ہے نا، برادر من درس فارسی می خاند، میرا بھائی فارسی کا سبق پڑھتا ہے، یہ کہنا یہ صحیح ہے۔ برادر من درس فارسی می خانم غلط ہے، برادر ما درس فارسی می خاند یہ صحیح ہے، برادر ما درس فارسی می خانیم غلط ہے، برادر ہائے من، اب دیکھیں جمع آ گیا، برادر ہائے من درس فارسی می خانند، چونکہ برادر ہا آ گیا تو اب یہاں می خانند ہے، برادر ہائے من درس فارسی می خانم غلط ہے، برادر ہائے ما درس فارسی می خانند، ہمارے بھائی فارسی سبق پڑھتے ہیں، برادر ہائے ما درس فارسی می خانیم غلط ہے۔ چلیں لطفاً بخانید، برائے مہربانی پڑھیے، من عکاس ہستم، برادر من خیاطس، من عکاس ہستم، میں فوٹوگرافر ہوں، میں فوٹوگرافر ہوں، برادر من میرا بھائی، خیاطس درزی ہے ٹیلر ہے، برادر من خیاط ہستم اگر کہا جائے تو اگر کہا جائے کہ برادر من خیاط ہستم، کیوں غلط ہوگا؟ ہستم کیونکہ من کا ہے، ہاں چونکہ من سے پہلے برادر آیا ہے تو فعل اسی برادر کے مطابق آئے گا، من جو ضمیر ہے اس کے مطابق نہیں آئے گا، یہ اتنا بس یہ اتنا قاعدہ یاد رکھو تو سب صحیح ہو جائے گا۔ شما مہندس ہستی، آپ انجینئر ہیں، شما مہندس ہستی آپ انجینئر ہیں، خواہرت دانش آموزس، خواہرت دانش آموزس، تمہاری بہن یا آپ کی بہن طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وبرادرانت دانشجو ہستند، اور تمہارے بھائی کیا ہے؟ دانشجو یعنی وہی کالج والے اور یونیورسٹی والے جو طالب علم ہوتے ہیں بڑے، ٹھیک ہے، دانشگاہ میں پڑھتے ہوئے دانشجو ہوتے ہیں، جی دانشگاہ میں پڑھنے والے، یونیورسٹی میں پڑھنے والے جو طالب علم ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں دانشجو، اور جو اس سے نیچے والے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں دانش آموز۔ نمبر 3، دوستان شما پالتو می پوشند یا کاپشن، دوستان شما آپ کے دوست، آپ کی سہیلیاں پالتو پہنتی ہیں یا کاپشن، کیونکہ پالتو لڑکے تو نہیں پہنتے نا، تو اس لیے میں کیا ہے دوستان لڑکوں کا دوست نہیں سہیلی، دوستان شما پالتو می پوشند یا کاپشن، آپ کی ساتھی آپ کی سہیلیاں پالتو پہنتی ہیں یا کاپشن، دوستان ما گاہی پالتو و گاہی کاپشن می پوشند، ہماری سہیلیاں ہمارے دوست کبھی پالتو پہنتی ہیں، پالتو یعنی وہ لمبی والی شیروانی جو ہوتی ہے، عورتوں والی شیروانی کہتے ہیں، لمبی والی نہیں، عورتوں کی جو کندھے سے لے کر کے جو ساق تک گھٹنے کے نیچے تک کا جو موٹے کپڑے کا سلا ہوا شیروانی نما ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پالتو، کاپشن یعنی وہ جیکٹ۔ چلے تصحیح کنید، اب آپ کو تصحیح کرنی ہے، ٹھیک، تصحیح کا مطلب جو غلط لکھا ہوا ہے پہلے تو آپ کو غلط پکڑنا ہے، پھر
کیا صحیح ہے وہ بتانا ہے. مولانا جوہر صاحب، استاد شما درس می دہید، کیا غلط ہے؟ دہند آئے گا. ہاں دہند آئے گا. دہند کیوں دہند آئے گا؟ کیونکہ شروع میں استاد ہے. تو استاد دہند آئے گا. استاد کیا ہے، جمع ہے کہ واحد ہے؟ واحد. تو دہند کیوں آئے گا؟ دہند تو جمع کا صیغہ ہے. دہند احسن، دہد آئے گا. کیا آئے گا؟ دہد. استاد شما درس می دہد، آپ کے استاد درس دیتے ہیں. چونکہ استاد واحد غائب ہے نا، صیغہ بھی آئے گا واحد غائب والا. چلیں ساجد، فرزندان ما دندان پزشک ہستیم، کیا غلط ہے بھائی؟ ہستیم غلط ہے. تو پھر کیا صحیح رہے گا؟ کیوں؟ یہ چیز ہم سب کے لیے نہیں بول رہے ہیں، جو غائب ہم کے لیے بول رہے ہیں. کون غائب ہے؟ فرزندان. فرزندان کیا ہے؟ فرزندان غائب کے لیے بول رہے ہیں. ہاں تو غائب کیا ہے؟ غائب بس واحد غائب ہے، جمع غائب. غائب دو طریقے کا ہوتا ہے نا. جمع جمع غائب. کیوں جمع غائب ہے؟ الف نون لگا ہوا. احسن. تو یہ بولے گا نا سیدھے سیدھے، کہہ دو کہ فرزندان فرزند کی جمع ہے. فرزندان فرزند کی جمع ہے. ٹھیک، یہ ہو گیا جمع غائب. ٹھیک، صیغہ جو آئے گا وہ جمع غائب کا آئے گا. کہیں گے فرزندان ماں دندان پزشک ہستند، ہمارے لڑکے ڈینٹل ڈاکٹر ہیں، دانتوں کے ڈاکٹر ہیں. دندان پزشک یعنی دانتوں کے ڈاکٹر. چلو وسیم، دوستان او لباسہارا اتو میزند. میزند غلط ہے کیونکہ آگے جمع کا وہ ہے. دوستان لگا ہے تو الف نون لگا ہے تو یا جمع ہے تو یا آئے گا میزند. ایسا دوستان دوست کی جمع ہے، جمع ہو گیا تو صیغہ بھی اب جمع کھائے گا. دوستان او لباسہارا اتو میزنند، اس کے دوست اس کے ساتھی کپڑوں کو پریس کرتے ہیں. ٹھیک، چلو ساحل، ہم کلاس من ان پیراہن را می پوشم. ہم کلاس من ان پیراہن را می پوشد ہے. ہاں، کیوں؟ ہم کلاس واحد غائب ہے. ہم کلاس واحد ہے. ہم کلاس من میرا کلاس میٹ، ان پیراہن را اس کرتے کو اس شرٹ کو می پوشد پہنتا ہے. می پوشم غلط ہے. دیکھیں یہ ایک دم بالکل واضح کر دیا ہے. ادھر نیچے آپ دیکھیں تو لکھا ہے ترکیب واجہائے مفرد باہم ضمیرہ مساوی او یا آنس. کہہ رہے ہیں کہ مفرد کلمے کی ترکیب تمام ضمیروں کے ساتھ، مولانا تمام ضمیروں کے ساتھ اگر مفرد کلمہ لگا ہوا ہے، تمام ضمیروں سے پہلے اگر کوئی مفرد کلمہ آیا ہے، جمع نہیں ہے، تو گویا وہ او یا آن کے برابر ہے. سمجھیے کہ وہاں پہ او ہے یا آن ہے. او اور آن کیا ہوتے ہیں؟ واحد غائب. تو فعل ہمیشہ واحد غائب ہے. ضمیر کوئی بھی ہو، ضمیر سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ضمیر اگر مفرد کلمے کے ساتھ مرکب ہو کر کے آئی ہے تو ضمیر کوئی بھی ہو، اس مفرد کلمے کو دیکھا جائے گا. چاہے رہے گا فرزند من، فرزند تو، فرزند شما، فرزند او، کچھ بھی رہے، پسر من، پسر تو، پسر ماں. یہ جو ضمیریں بدلنے اسے مطلب نہیں ہے، کیونکہ یہ ضمیر کیا ہے؟ ترکیب کے ساتھ آئی ہے، اور جو کلمہ اس کے ساتھ مرکب ہے وہ کلمہ مفرد ہے.
تو فعل بھی مفرد ہی آئے گا. اسی طریقے سے اگر ضمیر سے پہلے جو کلمہ آیا ہے وہ جمع ہو، یا یوں کہا جائے کہ ضمیریں اپنے سے پہلے جو کلمے رکھتی ہیں یا جن کلموں کے ساتھ ضمیریں مرکب ہو کر کے آئی ہیں، اگر وہ جمع ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ آنہا کی طرح ہے. دو ہی ہوتا ہے، یا او کی طرح ہوگا یا آنہا کی طرح. او کی طرح کب ہوگا؟ جب ضمیر سے پہلے مفرد کلمہ ہوگا. ختم. اتنا یاد رکھو، ضمیر کوئی بھی ہو، ضمیر سے پہلے جو کلمہ آیا ہے اگر مفرد ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ او کی جگہ پہ ہے یا آن کی جگہ پہ ہے. اور ضمیر سے پہلے آنے والا کلمہ اگر جمع ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ آنہا کی جگہ ہے یا آنہا کی طرح ہے. تو پھر کیا آئے گا؟ جمع آئے گا. دیکھیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے برادر من در سمی خانت، برادر تو در سمی خانت، برادر او در سمی خانت، برادر ما در سمی خانت. ہر جگہ وہی ضمیریں بدل نہیں ہیں، لیکن چونکہ برادر مفرد ہے تو فعل سب کے لیے ایک ہی جیسا آ رہا ہے. اس کے سامنے والی لائن میں لکھیں برادر ہائے من. اب من سے پہلے جو کلمہ آیا ہے وہ جمع ہے، تو اب یہ آنہا کی جگہ گویا ہے. یعنی اگر آپ چاہو اس کو ہٹا دو، برادر ہائے من وہ آنہا در سمی خانت ہے نا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ترکیب باجہائے مفرد، کہہ رہے ہیں کہ مفرد کلمات کی ترکیب باہم ضمیرہ، تمام ضمیروں کے ساتھ، ضمیر کوئی بھی ہو اگر ضمیر کے ساتھ مفرد کلمہ مرکب ہو کر کے آتا ہے تو وہ مساوی او یا آنس، وہ او یا آن کے برابر ہے، او یا وہ او اور آن کی طرح ہی ہے. اور اسی طریقے سے ترکیب واجہائے جمع بہم ضمیرہ، کسی جمع کلمے کی ترکیب تمام ضمیروں کے ساتھ مساوی آنہا، یہ آنہا کے مساوی ہوگا. یعنی ضمیروں کا کوئی اپنا رول نہیں ہے اس میں، سمجھ رہے ہیں. فعل کے لانے میں صرف اور صرف ضمیروں سے پہلے جو کلمہ آیا ہے کیا ہے وہ اہم رول رکھتا ہے، اسے دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق. چلیں اب آگے متن میں، اب غور سے پڑھنا، وہ سوال اسی میں سے آئیں گے. ایک ایک سطر ایک ایک لفظ دیکھنا تاکہ جب سوال کروں ہاں تو لگے کہ ہاں بھائی پڑھا ہے آپ نے، یاد ہے. بازار یعنی بازار، مارکیٹ. ٹھیک. در بسیاری الشہرہائے ایران، ایران کے بہت سارے شہروں میں، در بسیاری الشہرہائے ایران، ایران کے بہت سارے شہروں میں بازار قدیمی و زیبا وجود دارد، قدیمی اور خوبصورت بازار موجود ہیں. بازار قدیمی، قدیمی یعنی پرانی، قدیمی یعنی پرانی، زیبا یعنی خوبصورت. بازار قدیمی و زیبا وجود دارد، خوبصورت اور قدیمی بازار موجود ہے. وجود دارد یعنی موجود ہے. در بازار مغازہائے زیادی برائے فروش پوشاک، کفش، فرش، طلا، ظرف، پارچے، پردے و ہست. کہ در بازار، بازار میں مغازہائے زیادی، بہت ساری دکانیں. مغازے دکان، مغازہ یعنی دکانیں، زیادی یعنی زیادہ، بہت ساری دکانیں برائے فروش پوشاک. فروش یعنی بیچنے کے لیے، برائے لیے، فروش یعنی بیچنا ہے نا. برائے فروش پوشاک، لباس بیچنے کے لیے، جوتا بیچنے کے لیے، فرش یعنی قالین بیچنے کے لیے، طلا یعنی سونا بیچنے کے لیے، ظرف یعنی برتن بیچنے کے لیے، پارچے یعنی کپڑا بغیر سلا ہوا
پردہ بیچنے کے لیے ہست یعنی ہے. بازار میں بہت ساری دکانیں ان سامانوں کو بیچنے کے لیے ہیں. ہر روز مردم، ہر دن لوگ، ہر روز مردم، ہر دن لوگ، یا ہر روز مردم زیادی ہے، ہر دن بہت سارے لوگ، مردم زیادی یعنی بہت سارے لوگ، برائے خرید، برائے خرید یعنی خریدن، فروش یعنی فروختن، خرید یعنی خریدن، خریدنے کے لیے. خرید یعنی خریدن. ہر روز مردم زیادی برائے خریدن، ہر دن بہت سارے لوگ خریدنے کے لیے. بے بازار میرمند، بازار جاتے ہیں. در بازارہائے ایران مسجد ہم ہست. در بازارہائے ایران، ایران کی بازاروں میں، ایران کی بازاروں میں مسجد ہم ہست، مسجد بھی ہے. فروشندہ و خریداران، فروشندہ یعنی بیچنے والے، خریداران خریدنے والے. ہنگام اذان، ہنگام یعنی وقت، یعنی وقت اذان، ہنگام اذان یعنی وقت اذان، اذان کے وقت. برائے خواندن نماز، نماز پڑھنے کے لیے. بے آنجا یعنی وہاں، کہاں؟ مسجد. آنجا یعنی وہاں. میروند جاتے ہیں. فروشندہ و خریداران، بیچنے والے اور خریدنے والے. ہنگام اذان، اذان کے وقت. برائے خواندن نماز، نماز پڑھنے کے لیے. بے آنجا میروند وہاں پر جاتے ہیں. بازارہا نزدیک عید خیل شلوغ است. بازارہا یعنی بازاریں، بازارہا یعنی بازار. نزدیک عید یعنی عید کے قریب، یعنی جب عید آتی ہے تو بازاریں. خیل شلوغ است، بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہے. شلوغ یعنی رش، بھیڑ بھاڑ. شلوغ یعنی رش جس کو کہا جاتا ہے، بھیڑ بھاڑ، ٹریفک جس کو کہا جاتا ہے نا. بازارہ نزدیک عید، بازاریں عید کے قریب. خیر شلوغ است، بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہو جاتی ہے، بازاریں میں رش ہو جاتا ہے. بچہ در آن روزہ، بچے ان دنوں، بچہ یعنی بچے، در آن روزہ ان دنوں. باپ پدر و مادر شان، اپنے ماں باپ کے ساتھ. بے بازار میرمند، بازار جاتے ہیں. لباس و کفشہائے زیبا انتخاب می کنند، کپڑے اور خوبصورت جوتے، یا ادھر سے کہیں خوبصورت جوتے اور کپڑے انتخاب کرتے ہیں. ومی خرند، اور خریدتے ہیں. پدر و مادرہا، ہم باپ اور مائیں، یا جو کہتے ماں باپ بھی. یا لباس میں خرند، یا کپڑا خریدتے ہیں، یعنی سلا سلایا. لباس جب کہا جائے تو لباس کا مطلب کیا ہے؟ ریڈی میڈ، سلا ہوا. یا پارچہائے زیبا انتخاب می کنند، یا خوبصورت تھان کے کپڑے انتخاب کرتے ہیں. بخیات برائے آنہا، اور درزی ان لوگوں کے لیے. شلوار پینٹ یا کرتا پجامہ کہہ لو، شلوار پینٹ کو بھی کہتے ہیں اور پجامے کو بھی کہتے ہیں. آنہا شلوار. پیراہن جیسے کرتا شرٹ. چادر می دوزد، سلتا ہے. درزی ان کے لیے کرتا پجامہ، چادر اور نہ جانے کیا کیا سلتا ہے. بچہ لباس ہائے نورا در کمد، بچوب لباسی آویزان می کنند. بچہ یعنی بچے. لباس ہائے نو، لباسا یعنی کپڑے، نو یعنی نئے. لباس ہائے نورا، نئے کپڑوں کو. در کمد، الماری میں. بچوب لباسی، ہینگر کے اوپر. بچوب لباسی یعنی چوب لباسی کہتے ہیں ہینگر کو. چوب لباسی یعنی
ہینگر کے اوپر آویزان میکنند ٹانگتے ہیں لٹکاتے ہیں. آویزان کردن اس کا کیا ہوتا ہے مصدر؟ آویزان کردن یعنی لٹکانا ٹانگنا. بچہ لباسہائے نورا بچے نئے کپڑے یا نئے کپڑوں کو در کمد الماری میں بچوب لباسی ہینگر پر آویزان می کنند ٹانگتے ہیں لٹکاتے ہیں. بدر روز عید می پوشن اور عید والے دن پہنتے ہیں. بدر روز عید اور عید کے دن می پوشن پہنتے ہیں. وبخانه پدر بزرگها مادر بزرگها بستگان و دوستانشان می روند. وبخانه پدر بزرگها اور اپنے دادا دادی نانا نانی مادر بزرگها ہو گیا. پدر بزرگها یعنی دادا نانا، مادر بزرگها دادی نانی، بستگان رشتہ دار، دوستشان اور اپنے دوستوں کے یہاں میرمند جاتے ہیں. لطفاً پاسخ دہید برائے مہربانی جواب دیجئے. در بازار چه مغازہائی وجود دارد بازار میں کس طریقے کی دکانیں پائی جاتی ہیں. در بازار مغازہائے زیادی برائے فروش لباس و کفش و ظرف و طلا وجود دارد. یہ ہے نا کیا کہیں؟ در بازار مغازہائے زیادی برائے فروش لباس ظرف طلا لگا دو ہست. بچہ ہنگام عید چکار می کنند بچے عید کے وقت کیا کرتے ہیں؟ لباس نو می پوشند و خانه مادر بزرگ و پدر بزرگ و دوستانشان می روند. احسنت بارک اللہ. بچہ ہنگام عید باپ پدر و مادرشان به مازار می روند و لباس زیبا انتخاب می کنند و در روز عید می پوشند. در روز عید می پوشند. و به خانه پدر بزرگها مادر بزرگها بستگان دوستانشان می روند. اب بڑا بھی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، چھوٹا کرنا چاہو تو یہ اتنا بھی کہہ دو کہ باپ پدر و مادرشان بے مازار می روند و لباس زیبا و کفشہائے زیبا انتخاب می کنند. یا ادھر والا کہہ دو کہ لباس ہے زیبا می پوشن و بخانے بستگان و دوستانشان و پدر بزرگاں مادر بزرگاں می روند. چلیں آیا در بازار ہے ایران مسجد وجود نہ دارد؟ آیا در بازار ہے ایران کیا ایران کی بازاروں میں مسجد وجود نہ دارد مسجد نہیں ہوتی؟ چرا در بازار ہے ایران مسجد وجود دارد. چه وقت بازار ہے ایران بسیار شلوغ ہستند کہنے کہ ایران کے بازار کس وقت رش کی حالت میں ہوتے ہیں. ایران کی بازاریں شلوغ یعنی بھیڑ بھاڑ والی کب ہوتی ہے؟ ہنگام عید. ایسے کہیں کہ بازار ہے ایران ہنگام عید بسیار شلوغ است. بازار ہے ایران ہنگام عید یا نزدیک عید کیا ہے؟ شلوغ است. بچہ لباس ہے نورا چکار می کنند در کمد در چوب لباسی آویزان می کنند. کیا کرتے ہیں؟ چوب لباس می کنند.
بچہ لباس ہے نورا در کمد بے چوب لباسی آویزان می کنند و در روز عید می پوشند. بچہ لباس ہے نورا بے در کمد، کیا کہیں گے؟ در کمد بے چوب لباسی آویزان می کنند و در روز عید می پوشند. چلے اب ادھر تھوڑا سا دیا ہوا کچھ کلمات دیے ہوئے ہیں وہ آپ کو سمجھانے کے لیے. جیسے ادھر بلڈنگیں بنی ہیں بالکل نئی نئی تو لکھا ہوا ہے نو. نو یعنی نہیں، ہر نئی چیز کو نو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے کہیں گے کہ ان لباس نوس، ان کتاب نوس، ان ساعت نوس، ان اینک نوس، جو بھی ان خانے نوس ہے نا. نہیں جی پسر نوس شما قدیمی هستی ها؟ بسیار قدیمی است. پسر قدیمی. چلے قدیمی، اس کے بعد یہ پرانے مکان دکھائی گئے ہیں. اب آپ لوگوں کی کتاب میں نہیں ہوگی، تصویر ہوگی بھی تو بلیک اینڈ وائٹ ہے تو نہیں سمجھ میں آتی. ادھر رنگین ہے. قدیمی، قدیمی یعنی وہ پرانے، اولڈ. ٹھیک. اس کے بعد چوب لباسی. چوب لباسی دیکھیں الگ الگ طریقے کے ہینگر ہوتے ہیں. ایک تو یہ دیوار والے ہوتے ہیں اور ایک ستون ٹائپ کے ہوتے ہیں جو زمین پر ہی رکھے ہوتے ہیں اور اس میں الگ الگ شاخوں کی طرح سے گھٹیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں. اس پہ تو دونوں کو چوب لباسی کہا جاتا ہے. وہ جو زمین پہ رکھا ہوا ہوتا ہے اسٹینڈ والا وہ بھی، اور جو دیواروں پہ لگایا جاتا ہے وہ بھی. کپڑا ٹانگنے کے لیے جو بھی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ چوب لباسی. شلوغ روڈ دکھایا ہے اور روڈ پر ایک طرف جو ہے ایک دم بھیڑ بھاڑ ہے، گاڑی گاڑی ہے اور دوسری طرف روڈ کا حصہ خالی ہے. تو جدھر بھیڑ بھاڑ ہے اس کو کہیں گے شلوغ اور جدھر کوئی گاڑی نہیں اس کو کیا کہیں گے؟ خلوت. شلوغ خلوت یہ دونوں کیا ہیں؟ اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے. شلوغ یعنی بھیڑ بھاڑ، خلوت یعنی خالی ہے نا. چلے اس کے بعد یہاں دیا ہے را بے آویزان می کند. را بے، اس کے بعد را سے پہلے خالی جگہ ہے، بے کے بعد پھر یعنی آویزان می کند. یہ وہاں پر آتا ہے کہ جب کیا ہے جس چیز کو ٹانگا جائے، کیونکہ آویزان کردن کا مطلب کیا ہے؟ ٹانگنا لٹکانا. تو جس چیز کو لٹکایا جائے ٹانگا جائے اس سے پہلے را آئے گا، اس کے بعد را آئے گا. اس سے پہلے کیا آئے گا؟ را آئے گا. اور کہاں پر ٹانگا جا رہا ہے اس سے پہلے بے آئے گا. جس چیز کو یوں کہا جائے جس چیز کو ٹانگا جا رہا ہے اس کے بعد را آئے گا اور جس پر ٹانگا جا رہا ہے اس پر بے آئے گا. مثلا مثال کے طور پہ لباس رابع. آپ اپنی ٹوپی درخت کی ڈالی پہ ٹانگ رہے ہیں. کیا ٹانگ رہے ہیں؟ ٹوپی. کہاں ٹانگ رہے ہیں؟ ہاں ڈالی پر. تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ من کلا ہمرا بے شاخے درخت آویزان می کنم. بے شاخے درخت آویزان می کنم. آپ کسی بچے کو اپنے بازوؤں پہ ٹانگتے ہیں. فرض کر لو آپ کسی بچے کو اپنے بازو پہ ٹانگ رہے ہیں. تو کس کو ٹانگ رہے ہیں؟ بچے کو. تو جس کو ٹانگ رہے ہیں اس کے بعد را لانا پڑے گا اور جس پر ٹانگ رہے ہیں اس سے پہلے بے. تو کس پہ ٹانگ رہے ہیں؟ بازو پہ. تو بازو سے پہلے بے لانا پڑے گا. جیسے آپ کہیں گے یا میں کہوں گا کہ شما بچے را بے بازویت آویزان می کنی، ہے نا. تم بچے کو اپنے بازوؤں پر ٹانگتے ہو، ہے نا. تو یہ یاد رہے آویزان می کند. ٹھیک. لٹکانا تو کسی چیز کو لٹکایا جاتا ہے اور کسی چیز پر لٹکایا جاتا ہے. تو جو چیز لٹکائی جائے اس کے بعد را لائیں گے اور جس چیز پر لٹکایا جائے اس سے پہلے
دے لائیں گے. یاد رکھیے